حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ جو ہیں جو کہ حماس کے پولیٹیکل چیف تھے، ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے ایران کے اندر۔ یہ کیسے قتل ہوا ہے یہ ابھی تک خبر نہیں آ رہی۔ کہیں عرب میڈیا کہہ رہا ہے کہ میزائل مارا گیا ہے۔ دی اونلی وے تھنگ از کہ میزائل ہی مارا جا سکتا ہے، ادروائز تو ان کے ارد گرد جو سیکیورٹی جو ہے وہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسرائیل کی بربریت جاری ہے۔ ایک تیسرے ملک میں ٹارگٹ کرنا اسماعیل ہنیہ کو، یہ کیا میسج دیا ہے اسرائیل نے؟ کہ حماس کی قیادت یا مزاحمت پروجیکٹ سے جو لیڈرشپ ہے اس کو اسیسینیٹ کرنا ہماری کارنر سٹون پالیسی ہے۔ تو اب آپ کو ہم گرین سگنل دیتے ہیں، کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ اپنے اہداف کو جہاں مرضی ٹارگٹ کرنا چاہیں آپ ٹارگٹ کیجئے۔ حماس کے چیف، حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ مارے گئے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کے مارے جانے کی، ان کے قتل کی، ان کو اسیسینیٹ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی خبر جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ ایران میں تھے، تہران میں ان کی یہ ہلاکت ہوئی ہے۔ ایران انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہنیہ ہیں ان کا مارا جانا اچھی بات ہے، کیونکہ اسماعیل ہنیہ حماس کے لیڈر تھے۔ حماس ایک ٹیررسٹ جماعت ہے، اینڈ دین ابو آل بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جو پچھلے دنوں ایرانی صدر پہ اٹیک ہوا اس کے بارے میں ابھی تک مکمل تحقیقات سامنے نہیں آئی۔ پھر سب کو معلوم ہے ہائی پروفائل شخصیت ہے اسماعیل ہنیہ، ان کی سیکیورٹی بڑا میٹر کرتی تھی۔ تیسرے ملک میں اٹیک کرنا، ایران کی اپنی سیکیورٹی فیلئر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آفٹر دس لیٹسٹ اٹیک جو یہ ایران میں ہوا اور حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ کو شہید کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو تو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا۔ اسماعیل ہنیہ جو ہیں جو کہ حماس کے پولیٹیکل چیف تھے، ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے ایران کے اندر۔ یہ جو حماس کے لیڈر ہیں اسماعیل ہنیہ جو کہ ٹرکی میں رہتے تھے، زیادہ تر ٹرکی اور قطر میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اس میں جسے وہ کہتے ہیں نا ٹریول کیا، ادھر آئے، ایران آئے، اور ایران آنے کے بعد ان کو اور ان کے ایک گارڈ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ کیسے قتل ہوا ہے یہ ابھی تک خبر نہیں آ رہی۔ کہیں عرب میڈیا کہہ رہا ہے کہ میزائل مارا گیا ہے۔ دی اونلی وے تھنگ از کہ میزائل ہی مارا جا سکتا ہے، ادروائز تو ان کے ارد گرد جو سیکیورٹی جو ہے وہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اب اس میں اس کے بہت سارے اینگل ہیں اس ساری سچویشن کو دیکھنے کے لیے۔ پہلا اینگل تو یہ ہے، اور اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایران انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہنیہ ہیں ان کا مارا جانا اچھی بات ہے، کیونکہ اسماعیل ہنیہ حماس کے لیڈر تھے۔ حماس ایک ٹیررسٹ جماعت ہے، اینڈ دین ابو آل بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور انڈیا کے اندر یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ کیونکہ جس طرح کشمیر کے اندر ایک موومنٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک موومنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی چل رہی ہے، تو انڈینز بہت سمجھتے ہیں کہ حماس کا ناکام ہونا بہت ضروری ہے، اسرائیل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ چیز انڈیا اور اسرائیل کو اکٹھی بھی کرتی ہے۔ دا کوشچن جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا اور اسرائیل کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ اب اس میں رشینز کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں یہ مارا گیا ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جو ایران کے اندر آپ جو ہے وہ کریں، ٹارگٹ کریں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں بفور اس سے کہ میں وہاں پہ جاؤں، دیکھیں انڈیا نے کیا اپنی پوزیشن مینٹین کی ہے کہ ایک طرف ان کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو دوسری طرف ان کے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے حماس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک دہشت گرد گروپ ہے، جبکہ ایران کے ساتھ مل کے وہ اپنے جو انرجی کے معاملات ہیں ان کو حل کرتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایران جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو پوزیشن لیتا ہے وہ پاکستان والی پوزیشن ہے۔ لیکن انڈیا سمجھتا ہے کہ ایران ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آف انرجی ریزروائرز، ون تھنگ۔ سیکنڈلی، ایران ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آف چابہار پورٹ۔ تھرڈ، ایران انڈیا سمجھتا ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی سپلائی چین گزرتی ہے گلف آف ایڈن سے یا اسٹیٹ آف ہارمز سے، تو وہاں بہت سارے جو ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز آپریٹ کرتے ہیں وہ انڈر ایران ہے۔ سو ایران کے ساتھ ہمیں ایک اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ ہم اپنی سپورٹ لے سکیں ایران سے۔ یہ انڈیا کی ایک اپروچ ہے ٹورڈز ایران، اور انڈیا اس میں بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب ہے اس حوالے سے۔ حماس کے چیف، حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ مارے گئے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کے مارے جانے کی، ان کے قتل کی، ان کو اسیسینیٹ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی خبر جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ ایران میں تھے،
تہران میں ان کی یہ ہلاکت ہوئی ہے، اور اس ہلاکت سے پہلے یعنی جس حملے میں اسماعیل ہنیہ کو قتل کیا گیا، مارا گیا، اس سے 2 گھنٹے پہلے وہ ایران کے بڑے لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ ان کی ایران کے لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کے کچھ ہی دیر کے بعد اسماعیل ہنیہ کو تہران میں قتل کیا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی سٹرائک میں وہ مارے گئے ہیں۔ اسرائیل نے سٹرائک کی ہے اور اس میں اسماعیل ہنیہ کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے۔ اس خبر پر حماس کی طرف سے، اس خبر پر ریولوشنری گارڈز آف ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ، ایک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت اسرائیل اور حماس کے بیچ کے جنگ کی اس لیے ہے کہ کیا اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد حالات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہو جائیں گے۔ تہران میں ان کی یہ ہلاکت ہوئی، تو کیونکہ ایران میں یہ واقعہ ہوا تو ایران کے لیے تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور اب ایران کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس کا جواب کیسے دے گا۔ کیا ایران دھمکی دے گا اسرائیل کو؟ ایران کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ یہ قتل سلیمانی کے قتل کے بعد ایک اور بڑا قتل ایران کے اندر ہو گیا ہے۔ تو ابھی تک تو ایران کی طرف سے سلیمانی پر دھمکیاں آ رہی تھیں، تو اب کیا یہ اب اسماعیل ہنیہ پر بھی وہ کوئی دھمکی دیں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایرانی لیڈرز کے لیے، خامنائی کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن کیونکہ بہت بڑے بڑے ان کی طرف سے ایسے سٹیٹمنٹس آتی رہی نا، بلکہ ٹرمپ کے اوپر بھی بہت کچھ ہوتا رہا، تو ٹرمپ کو تو دھمکیاں دینا آپ چھوڑ ہی دیں، پہلے تو اب یہ ہوگا کہ ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہم کیا کریں، اور اسی کے ساتھ حماس کو اب لیڈر کون ریپلیس کرے گا اسماعیل ہنیہ کو۔ اس وقت جو خبریں پوری دنیا میں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کے کچھ اور انالیسس کریں، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس وقت دنیا میں اس حوالے سے کیا چل رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ ہر طرف جو ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو بریک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ اسیسینیٹڈ بائی اسرائیل اسٹرائک۔ اسرائیل کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسرائیل اسٹرائک، ہر طرف یہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی آپ جان لیں کہ اسرائیل نے صرف ایران پر، تہران پر ہی اسٹرائک نہیں کی، بلکہ اسرائیل نے لیبنان پر بھی ایک بڑی اسٹرائک کی ہے، اور اس اسٹرائک میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کا سیکنڈ دا بگیسٹ کمانڈر مارا گیا ہے۔ ابھی اس کے بھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی، آ چکی ہیں خبریں، لیکن اس لیڈر کا نام اور اس کے اوپر بھی اس کو ماننا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور سٹیٹمنٹ دینا پڑے گی۔